یعنی طالبان جو ہے مجاہد ہیں اور دنیا کو انہیں دکھا دیا اور اسلامی شریعت کا نفاذ بھی کیا افغانستان میں. سینما ہال بند ہوئے, فحاشی بدکاری ختم ہوئی, اور ہیروئن کا جو ٹریڈ تھا وہ اس کو بھی روک دیا. تو اچھے کام تو کیوں انہوں نے, کیوں لوگ کہتے ہو کہ انہوں نے غلط کیا اور وہ مجاہدین نہیں ہیں. افغانستان میں طالبان کے تعلق سے میں اس شخص کی بات کرتا ہوں جو ان کے ساتھ 10 سال گزار کے آیا ہے, اور خود 10 سال نہیں, سوری میں بھولوں, 20 سال اس شخص نے گزارے جہاد افغان میں, پہلے جہاد میں بھی اور دوسرے میں بھی, اور طالبان کے ساتھ وہ رہا ہے. شیخ سراج, ان کی کیسٹ موجود ہے, نام ہے صفحات مطویہ من جہاد الافغان. افغانستان کے جہاد کے متعلق پلٹے ہوئے صفحات جو گزر چکے, اس موضوع پر انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں شروع میں گیا تھا پہلے جہاد میں یہاں سے سعودی عرب سے, اور کسی طریقے سے میں پہنچ گیا پاکستان میں, کیونکہ وہیں سے ہمیں لے کے جاتے تھے. تو میری ملاقات اسامہ بن لادن سے وہاں پہ ہوئی, اور عبداللہ عزام سے بھی ہوئی. جہاں عبداللہ عزام بہت مشہور لیڈر ہے جہاد افغان کا. تو پہلے دن ہی میں نے بڑا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا کہ جو افغانی ہیں وہ تعویذ لٹکائے پھرتے ہیں, اور ہمیں یہ تعلیمی تعویذ لٹکانا شرک ہے. یعنی جو کتابیں توحید پڑھ کے گئے ہو یہاں سے, زندگی سارے توحید پہ گزاری ہو, اس کو تو ایسی باتیں بڑے عجیب سے لگیں گی. تو اس نے کہا, کیونکہ وہاں لیڈر تھے عبداللہ عزام, نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو تعویذ لٹکاتے ہیں, یہ جہاد کیسے کرتے ہیں, اسے یہ تو اترواؤ پہلے. تو کہتے مجھے سائڈ پہ لے گئے, مجھے کہا دیکھیں ایسی بیسی یہاں پر, بلکہ شروع میں ہی, یعنی ان کو پتہ ہے سعودی عرب سے آئے ہیں, یہ بات کریں گے. ابھی میں اس سے پہلے کہ میں بات کروں, خود ہمیں آگاہ کر دیا جو ہم عرب سے گئے تھے, یہاں سے گئے تھے, کہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کا خیال کرنا ہے, تعویذ کے متعلق اور عقیدے کے متعلق کبھی بات کسی سے نہ کرنا. ہر انسان اپنا خود جانے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جہاں پر آپ جس مشن کے لیے اس کو پورا کریں, جہاد کریں, یا تو شہادت ہے یا تو کامیابی ہے, یعنی دونوں طرف آپ کی کامیابی. آپ تو میں نے وہ کہتے, میں نے اسے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں, کیسے ہم خاموشی اختیار کریں, ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں, یہاں پر آئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جو حق پر ہوں. یہ وہ تعویذ لٹکاتے ہیں. بہرحال انہوں نے پہلا دن تھا ہمارا, تو ہم نے بھی زیادہ بحث نہیں کی, تو خاموشی اختیار کر لی. کہتے جب ہم میدان جنگ میں لے گئے رحمک اللہ, کہتے واللہ مجھے تعجب ہوا. کہتے ہیں لوگ نمازوں سے سو رہے ہوتے تھے, وہ قسم کھاتا ہے بندہ. وہ کہتے ہیں میں یقین نہیں, اگر کوئی اور کہتا کبھی یقین نہ کرتا میں. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ابھی اس جگہ سے حملہ ہونے والا ہے, اور ہم الرٹ ہو گئے سارے. تو ساری رات جاگتے رہے, فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ہم, میرے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے جو عرب سے آئے تھے, تو ہم نماز کے ٹائم ہم سب کو بلایا کہ نماز پڑھیں. انہوں نے کہ نہیں ہم ابھی اس میں مشغول ہیں, ابھی نہیں پڑھتے, تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے. تو ہم نے جماعت کی نماز پڑھ لی, انہیں نہیں پڑھی. دن ہو گیا نماز نہیں پڑھی, نہ کوئی حملہ ہوا کچھ بھی, پھر بھی نماز نہ پڑھی. یہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چلے ہم کہتے ایک گروہ تھا, وہ بھی یہ کہتے چلے, ایک نئی بات تھی, ہمیں تعجب ہوا. کہتے میرے آنکھوں کے سامنے میرے ساتھ ہی ایک بم آ کے گرا وہاں پہ. اس میں جو ساتھی تھا افغانی, یعنی بالکل کہتے بال بچ گیا. تو میں نے کہا الحمدللہ, کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, کیا بچیں. کہتے اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور تعویذ پیٹ میں بندھا ہوا تھا, یا اس کے ران پہ تھا, میں بھول رہا ہوں. کہتے ہمیں اس نے بچایا, اس تعویذ کی وجہ سے ہم بچے ہیں. کہتے مجھے پھر تعجب ہوا کہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں. پھر میں نے جا کے اپنے قیادت سے پوچھا, میں نے کہا میں اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی موحد ہے, میں وہاں پہ جاؤں گا, مجھے ان کے ساتھ آپ نہ ملائیں. اب میں لڑ تو نہیں سکتا تھا, نہ ان کو روک سکتا تھا, اوپر سے یہی کمانڈ تھی ہمارے لیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرو,
مجھے ساتھیوں سے اوپر کمانڈ سے نہیں مجھے کوئی پتا چلا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرتے رہے, ہو جائے گا ٹھیک آخر تک. تو ایک ساتھی مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا ایک شیخ ہے ملا حسین جو معروف تھے جمیل الرحمان صاحب, شیخ جمیل الرحمان. کسی نام سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ الحمدللہ. آپ کتنے ساتھی ہیں؟ عبدالرب سیاف کا نام جانتے ہیں؟ حقانی کا نام جانتے ہیں؟ جواد حقانی کا نام سنا ہے؟ حکمت یار کا نام سنا ہے؟ ان کو سب جانتے ہیں, ادھر سب جانتے ہیں. اس کا نام کیوں نہیں جانتے آپ لوگ؟ جانتے ہیں. یہ واحد موحد تھا, توحید کی دعوت دینے والا تھا پورے افغانستان میں, واحد سلفی تھا. شیخ جمیل الرحمان ملا حسین کے نام سے مشہور تھا. کہ جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ جہاد کیا ہوتا ہے, قسم کھاتا ہے. مجھے تب پتا چلا کہ واقعی اس ملک میں جہاد ہو رہا ہے, اور شرعی طریقے سے, نماز 5 وقت پابندی سے, توحید کا درس, توحید کا ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر. مجھے یوں لگتا تھا کہ میں واقعی سعودی عرب میں کہیں کسی جگہ پہ رہتا ہوں. بہرحال کہتے ہیں روس کو ہم نے بھگا دیا, یعنی ہم نے پورے افغانستان کی پوری جنگ چلے گئے. میں نے وہاں پہ شادی کر لی, اور شیخ جلیل الرحمان کا میں خاص دوست بن گیا, یا ان کا نائب بن گیا, یوں سمجھ لیں آپ. بہت قریب تھا ان کے, اور ان کی زبان بھی بولنا شروع کر دی میں نے. میرے بھائی 15-20 سال کو عام عرصہ نہیں ہے. کہتے اچھا ایک بات میں بھول گیا, وہ کہتے ہیں کہ جب جہاد جاری تھا تو میگزین میں کسی نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, کہتے ہیں کہ جلال الدین حقانی نے یہ اعلان کیا تھا ایک انٹرویو میں کہ رشیا نہیں, حقانی نے بعد میں, یہ جو طالبان کے جب بات آئی طالبان, تو حقانی نے یہ کہا کہ ہم آئے رشیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, اور وہابی اور سلفیوں کے خاتمے کے لیے. یہ اعلان اس نے کیا تھا, انٹرویو بھی کیا تھا, اور میگزین بھی. مجھے اس وقت حوالہ نہیں لکھا میں نے, انشاءاللہ میں دیکھوں گا, بہت پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے, پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ بات مشہور تھی کہ وہ سخت مخالفین تھے وہابی کو. وہابی ان کے نزدیک دیوبندی تھے, اور یعنی دیوبندی کو وہابی نہیں سمجھتے, سلفی خاص طور پہ سعودی عرب کے جو آئے ہوئے تھے سارے, اور یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں, سے محمد عبد الوہاب کی دعوت جو دیتے ہیں, تو وہ دوسرا ٹارگٹ یہ تھے. بہرحال تو انہوں نے کہا یہ میں نے وہاں پہ سنا تھا. پھر میں نے شیخ صاحب سے پوچھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم کچھ نہ کریں, اب اللہ کا شکر ہے کہ دشمن چلا گیا, اب جو کچھ وہ کہنے چاہتے ہیں وہ کہنے دیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کہتے وہیں پر توحید کا دروس, کب توحید کا درس اور سارے دروس الحمدللہ ہم نے وہاں پہ شروع کر دیے. پھر ابھی جو یعنی ان کے بعد جو آئے, کیونکہ واپس آ گئے شیخ سراج جو ہیں, شیخ سمیع اللہ جو ہیں, وہ کے شاگردوں میں سے تھے شیخ جمیل الرحمان کے. ان کی وفات کے بعد وہ آئے. شیخ وفات کیسی ہوئی پتہ جانتے کس نے قتل کیا؟ کس نے کیا؟ کسی رشین نے قتل کیا؟ نہیں, جماعت اسلامی کا نام نہ لیں, اللہ عالم نہیں جانتے ہم, لیکن مسلمان نے قتل کیا. وہ کہتے ہیں اس دن خود شیخ سراج کہتا ہے میں شیخ صاحب کے ملنے گیا شیخ جلیل الرحمان سے, تو دیکھا ایک مصر کا شخص تھا, قرآن مجید پڑھ رہا ہے. قرآن مجید 3 گھنٹے سے وہ شخص پڑھتا رہا قرآن مجید. میں اندر گیا, پھر واپس آیا, اندر گیا. اور شیخ صاحب کی عادت تھی کہ جو محافظ تھے وہ زیادہ ان کو کیئر نہیں کرتا تھا, وہ آتا تھا جاتا تھا خود. کہتے ہیں ہم نے بھی کہا شیخ صاحب اپنے محافظ رکھیں, آپ پر خطرہ ہے, ایک ہی توحید کی دعوت ہے پورے ملک میں, آپ ایسے چلتے پھرتے ہیں. تو وہ مطلب دلیر اور بہادر شخص تھا, وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. بہرحال تو جس دن ان کی وفات ہوئی, شہادت ہوئی, کہتے اس دن میں صبح اٹھا شیخ صاحب کو ملنے کے لیے. معمول یہ تھا کہ روزانہ ملتا تھا شیخ صاحب کو. تو دیکھا ایک مصری, ایک نیا چہرہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے. تو میں نے ساتھی سے پوچھا جو کہتے شیخ صاحب کے گھر کے سامنے, کہتے شیخ صاحب ملنے آئے ہیں, اور میں نے کہا ابھی شیخ صاحب اندر ہیں, ان سے اجازت لینی ہے, تو میں بھی ابھی اندر آپ کو بلاتے. تو اس وقت سے قرآن پڑھ رہا ہے. میں کہ اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہا ہے, اپنا ساتھی مجاہد ہے الحمدللہ. بہرحال میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا, کچھ اور ملنے والے آئے تھے, تو ان کی باری ابھی نہیں آئی تھی. شیخ صاحب سے جو ملنے آیا تھا شیخ صاحب روکتا نہیں تھا, تو ملے. میں تھوڑی دیر بیٹھا, پھر کوئی کام پڑ گیا, میں واپس گیا. کہتا ابھی میں راستے میں تھا, مجھے گولیوں کی آواز آئی, میں جلدی بھاگ گیا واپس. میں نے آنکھوں جب وہاں پہ پہنچا اور دیکھا
شیخ صاحب کے سر پر گولی لگی ہے اور کرسی پہ وہ گرے ہوئے ہیں، اور وہ مصری جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو گولی لگی. ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے خود گولی ماری کسی یا محافظ نے گولی ماری. جب میں وہاں پہ پہنچا اس کو گولی لگ چکی تھی. تو شیخ صاحب کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا. حکمت یار کا بندہ تھا، کوئی اور بندہ تھا اللہ اعلم، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حکمت یار کا ہی بندہ تھا کیونکہ وہ سب سے بڑی دشمنی رکھتا تھا. بہرحال یہ سیاسی بات ہے، اللہ اعلم، نہیں جانتے اس کو ہم. لیکن ایک موحد کو جو توحید کی دعوت کرتا تھا، لوگوں کو اس سرزمین پر گوارا نہیں تھا. اور آج وہاں پر توحید کی دعوت الحمدللہ موجود ہے، سلفی دعوت، لیکن اتنی ہے کہ مشکل سے ایک یا دو گاؤں میں، ایک دو گھروں میں شاید موجود ہوگی، اس کو وجود نہ رہا. کہتے اس کے اسی زمانے میں جب یہ آپس میں جنگیں جاری تھی تو طالبان نے ہم پر بھی حملہ کیا، کیونکہ ان کی اسٹیٹ کونر تھی، صوبہ کونر جو ہے افغانستان میں، وہاں پہ تھے شیخ جمیل الرحمان. ہم پر بھی انہوں نے حملہ کیا طالبان نے. تو ہم نے شیخ بن باز سے فتویٰ لیا کہ ہم کیا کریں. تو شیخ بن باز نے یہ فتویٰ دیا تھا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے لڑ سکتے ہو تو لڑو، دفاع کرو اپنا، اگر طاقت نہیں ہے تو ان سے صلح کر لو. یہ حکمت عملی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہی ہم نے کیا، اسے صلح کر لیے اور اس جنگ ختم ہو گئی اور ان کو اقتدار مل گیا جو کچھ بھی ہوا. بہرحال شیخ صاحب کہتے ہیں پھر شیخ صاحب کا قتل بھی ہو گیا، پھر میں واپس آ گیا ان کو چھوڑ کے. تو یہ طالبان کے متعلق، طالبان کو پہلے بات میں کر چکا ہوں، اشارہ دے چکا ہوں کہ سنیما ہال بند کر دیا، اچھی بات ہے. ہیروئن کی اسمگلنگ بند کر دی، اچھی بات ہے. شراب خانے بند کر دیے، جوئے بند کر دیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ شرک ہے. شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. طالبان کے دور حکومت میں 4 سال یہ حکومت ہوئی، اور یہ 4 سال کی گواہی طالبان کی کسی کمانڈر نے خود دی کہ ہم نے 4 سال وہاں پر اقتدار حاصل کیا اور ہم نے یہ بند کیا، وہ بند کیا، وہ بند کیا. لیکن جب یہ کہا گیا کہ کتنی قبریں توڑی مزار شریف میں سے، 2 بت تو توڑ دیے، مزار شریف کی کتنی قبریں توڑی آپ لوگوں نے، تو سر جھک گیا. اس کے سوا کوئی اور الفاظ نہیں تھے کہ ہم باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن کے خلاف اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے. باہر کا دشمن حملہ آور تھا، امریکہ کا خطرہ، پھر 2 بت توڑے تھے، سارا کافر ملک ہمارے خلاف ہو گیا. چین، جاپان جو جن کے لیے بڑا خدا تھا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے. تو ایک تو ہم ٹکر دے سکتے تھے، تو اپنے لوگوں کو کیسے روکتے ہم؟ سبحان اللہ. اس اقتدار کا فائدہ کیا جو شرک کو نہ مٹا سکے. اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے، اپنے لوگوں کو شرک میں مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو. لاکھوں بھائی آج بھی مر رہے شرک اکبر پر، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. جو لوگ شرک اکبر پر مر رہے ہیں میرے بھائی، اور جو کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دی ہے وہ روک سکتے تھے اور نہیں روکا، سوال ہوگا ان سے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں اس جہاد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.